بندش، رکاوٹ، جادو، کالا جادو یا سحر، یہ تمام ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یاد رکھیں، شیاطین، جنات اور جادوگروں کے درمیان ایک بہت ہی خاص رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر شیاطین کی مدد کے بغیر جادو نہیں کر سکتے۔ عربوں نے اسی لیے جادو کا نام سحر رکھا تھا، کیونکہ یہ صحت کو بیماری میں اور کسی چیز کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے۔ سحر کی یا جادو کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو پہلی قسم سحر تفریق ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کے ذریعے دو لوگوں کے درمیان جدائی یا نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کا جادو سحر محبت ہے۔ اس جادو کے اندر دو لوگوں میں یا دو سے زیادہ لوگوں میں یا دو خاندانوں میں پیار و محبت پیدا کیا جاتا ہے، جیسے محبوب آپ کے قدموں میں۔ تیسری قسم کا جادو سحر تخیل ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کے اندر انسانوں کو مختلف طرح کے وہم یا عجیب عجیب سے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی قسم کا جادو سحر جنون ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کے ذریعے کسی انسان کو پاگل کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں قسم کا جادو سحر حمول ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کے ذریعے کسی انسان میں کاہلی اور سستی یا کسی انسان کے دماغ کو بیکار کر دیا جاتا ہے۔ چھٹی قسم کا جادو سحر خواطف ہے، یعنی کہ وہ جادو جس میں انسان یا مریض بہت زیادہ حد سے زیادہ ڈرامے خواب دیکھے یا اس کو عجیب سی شکلیں یا عجیب سے سائے نظر آنا شروع ہوں۔ ساتویں قسم کا جادو سحر امراض ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کی وجہ سے کسی انسان میں، کسی مریض میں مختلف طرح کی بیماریاں پیدا کی جائیں۔ آٹھویں قسم کا جادو سحر استحاضہ، یہ جادو زیادہ تر جادوگر عورتوں کے اندر ہی کرتا ہے۔ اس جادو کی وجہ سے عورتوں کو یا تو خون آنا رک جاتا ہے یا کبھی کبھار خون کا آنا نہیں رکتا۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کی رکاوٹ یا بندش کی جاتی ہے، جیسے شادی کی رکاوٹ، شادی کی بندش، اولاد کی رکاوٹ، اولاد کی بندش، کاروبار کی رکاوٹ یا کاروبار کی بندش ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سب سے خطرناک جادو کون سا ہے تو وہ سحر تفریق ہے۔ سحر تفریق ایسا جادو ہے جس کے ذریعے دو لوگوں میں، دو گروہ میں، دو خاندانوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی یا نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہوا، اور آپ لوگ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ وہ پہلا جادو جس سے لوگوں نے جادو کرنا سیکھا، اور وہ جادو لوگ صرف اسی لیے سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی یا نفرت پیدا کر سکیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان یعنی ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ معزز وہی ہوتا ہے جو کسی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں جدائی یا نفرت پیدا کرے۔ سحر تفریق یا جدائی ڈالنے والے جادو کی کیا علامات ہیں؟ تو محبت اچانک سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جانا، شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ شک و شبہات شروع ہو جانا، دونوں ایک دوسرے کا عذر ماننے سے انکار کر دیں، شوہر کو ایسا محسوس ہو کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بولتی ہے، یا بیوی کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا شوہر اس کی ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بہت بڑے بڑے اختلافات ہو جانا، اور وہ اختلافات کبھی کبھار طلاق تک پہنچ جانا، یا بعض دفعہ طلاق بھی ہو جانا۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر جنات کا اثر تھا یا میں جادو کے اثر میں تھا، میں نے اس اثر کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو یاد رکھیں دوستو، اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے اوپر جادو کا اثر موجود ہے اور آپ وہ اثر ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سحر تفریق کا اثر آپ پہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر ختم ہو، تو یاد رکھیں یہ جادو دو طرح سے آپ کے اوپر اثر رکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں ہوں اور لڑائی چل رہی ہو۔ دوسری حالت یہ ہوگی کہ شوہر اور بیوی علیحدہ علیحدہ سیپریٹ رہ رہے ہوں گے، تو اس طرح کے جادو کا علاج اس طرح کے جادو سے ڈیفرنٹ ہوگا کہ شوہر اور بیوی ساتھ رہ رہے ہوں۔ جو شوہر اور بیوی ساتھ رہ رہے ہوں اور ان کے درمیان میں بہت زیادہ ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے شروع ہوں، تو عزیز دوستو، شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی یہ عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے ہر روز کم از کم 30 دن تک سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ سننی ہے۔ بے شک وہ ریکارڈنگ آپ ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں سنیں،
یا بے شک وہ ریکارڈنگ آپ ہسبینڈ کی موجودگی میں سنیں، اور آپ نے یہ عمل 30 دن تک روز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 30 دن تک سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت آپ نے جتنی بار ہو سکے آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنی، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، جب جب آپ کو یاد آئے، جتنی بار آپ کو یاد آیا آپ نے آیت پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ اور پورا دن وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک ڈھال، ایک کوچ، ایک رکاوٹ ان کے آگے، اور ایک ڈھال، ایک کوچ، ایک رکاوٹ ان کے پیچھے رکھ دی سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے کوچ، ڈھال اور رکاوٹ رکھ دی، جس کی وجہ سے مشرکین آپ کو نہیں دیکھ پائے۔ تو جتنی بار مرضی ہو سکے آپ نے یہ آیت پڑھتے جانا ہے، اور انشاءاللہ بحکم خدا آپ روز بروز اپنی لڑائی کو کم سے کم ہوتا خود دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بحکم خدا 30 دن سے پہلے آپ کا جادو بھی مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ساتھ نہیں رہتے تو ان کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، تو یہ عمل سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کے آیت نمبر 9 یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ آپ نے 30 روز تک عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ مکمل سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے اللہ سے اپنی ازواجی زندگی کی خوشحالی کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 30 روز سے پہلے آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی لڑائیاں، آپ کے تنازع مکمل طور پہ ختم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ جو بھی جادو، جو بھی تفریق، جو بھی بندش یا جو بھی جدائی ہوئی تھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا جادو، کسی کی پریشانی، کسی کی لڑائی، کسی کی بیماری ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔